مولانا محمد عابد جلالی جو ہے یہ کئی کاموں میں مجھ سے سبقت لے گئے، جس طرح دنیا میں سے جانے میں سبقت لے گئے۔ حفظ میں داخلہ ان کا پہلے ہوا۔ ابھی میں سکول پڑھتا تھا میٹرک میں کہ بکی شریف میں انہوں نے حفظ شروع کیا۔ اگرچہ حافظ بننے کے لحاظ سے میں پہلے حافظ بنا کہ میں بعد میں داخل ہوا، اور 6.5 ماہ کے اندر میں نے حفظ اللہ کے فضل سے مکمل کیا۔ لیکن ہمارے خاندان میں سب سے پہلے جو بچہ جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف میں درویش کے لقب سے ملقب ہوا اور حفظ شروع کیا، وہ محمد عابد جلالی صاحب نے۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہ سکول کی جو پڑھائی تھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر کالج میں یہ اعتقادی مسئلے پر ہی کچھ پروفیسروں سے ان کی کچھ سخت کلامی ہوئی، اور انہوں نے چھوڑ دیا منڈی بہاؤالدین کالج سے پڑھنا، اور پھر اپنی جو زرعی زمین تھی اس کی طرف ان کی توجہ ہو گئی، اور اپنا ٹریکٹر تھا اسے چلانا شروع کر دیا، اپنی زمین کاشت کرنا شروع کر دی۔ لیکن رب ذوالجلال کو منظور کچھ اور تھا کہ گندم بیجنے والا کبھی علم و حکمت کا گلشن بھی آباد کرے گا۔ تو میں نے جس وقت بغداد شریف جانا تھا تو میرے ساتھ ان کو سفر کرنے کا موقع ملا، کیونکہ میری کراچی سے فلائٹ تھی۔ کراچی میں قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ سے بھی ملاقات کرنا تھی، اور پھر کراچی سے جالڈن اردن تک فلائٹ تھی، اور پھر وہاں سے بذریعہ روڈ عراق جانا تھا۔ تو یہ ایک لمبا سفر ٹرین کا، اتنا میں بھی پہلی بار کر رہا تھا، وہ بھی پہلی بار کر رہے تھے، اور ساتھ ہمارے مامو جان تھے عطا محمد جو پیچھے ایک پروگرام میں یہاں آئے بھی تھے۔ تو اس سفر میں ان کا سارا ذہن بنا، اور بالخصوص جب قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات کے اندر اتنی برکت اور اتنا فیضان تھا کہ جب انہوں نے مجھے رخصت کیا تو پیچھے گھر میں ابا جی نے جو مجھے دارالمطالعہ بنا دیا ہوا تھا، جس میں الماریوں میں کتابیں تھیں اور صرف میں ہی اس میں پڑھتا تھا رہتا تھا، تو عابد صاحب نے ابا جی سے کہا کہ اب وہ چلے گئے ہیں تو دارالمطالعہ مجھے دے دیں، اس میں میں پڑھوں گا۔ تو ابا جی نے یعنی گھر کے اندر کہ بالکل الگ تھلگ اور بیرونی بھی کوئی مداخلت نہ ہو اور بالکل یہ جدا بھی رہے، تو میں یعنی جب درس نظامی کے مراحل میں تھا تو اس وقت یہ دارالمطالعہ جو اب بھی قائم ہے ہمارے پرانے گھر کے اندر، تو مولانا محمد عابد جلالی صاحب نے اس میں رہائش اختیار کی، اور میری کتابیں جو تھی ان کی لسٹ بھی بنائی، ان پہ نمبر لگائے، اور اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے وہاں پر سٹڈی شروع کی، اور میرے واپس آنے تک انہوں نے پرائیویٹ امتحان دے کے ایف اے مکمل کیا، اور دینی تعلیم کی طرف ان کا یہ شوق تھا کہ جب میں واپس پہنچا تو مجھے انہوں نے تنہائی میں کہا کہ اگر آپ مجھے سارا پڑھائیں پھر تو میں علم دین پڑھوں گا، اور ویسے میرا جو میں عام لوگوں کو پڑھتے دیکھتا ہوں اس طرح کا پڑھنا ہو تو وہ میرا شوق نہیں، اگر آپ پورا پڑھائیں تو پھر میں علم دین پڑھوں گا۔ یہ میں نے بھی اپنے لیے سعادت سمجھی، کیونکہ ابھی لاہور میں شروع نہیں کیا تھا اور نہ ہی بکی شریف میں پڑھانا شروع کیا تھا۔ تو جب انہوں نے کہا تو ہمارے خالہ زاد بھائی ہیں مولانا محمد اکرم جلالی صاحب، انہوں نے بھی حفظ کر لیا ہوا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر ایک دو اور ساتھی تھے، تو ہم نے لاہور میں بھگت پورہ شاد باغ کے اندر ایک دوست کے مکان میں ہم نے پڑھنے پڑھانے کا آغاز کیا۔
یہ پہلی کلاس تھی. وہاں سے پھر آگے پھر جامعہ جلالیہ رضویہ اور اسی کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعلیم مکمل کی. اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر آپ آج ڈھونڈیں پورے ملک میں کہ اہل سنت کے اندر کسی بندے نے خود پڑھ کے پھر اپنے بھائی کو پاس رکھ کے اتنا پڑھایا ہو، یعنی تقریر کرنا تو کوئی کام نہیں، وہ تو ہماری کیسٹیں سن کے بھی لوگ تقریر کر رہے ہیں، ہزار تقریر ان کو زبانی یاد ہے. مولانا سجاد انور صاحب اوکاڑا والی سائیڈ میں، انہیں میری 1000 سے زائد تقریریں یوں آتی ہیں کہ عبارتیں عربی کی بھی زبانی آتی ہیں. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ خود مفتی بننا، مناظرہ کر لینا، اصل علمی ذخیرہ جو ہے اس کے اندر غوطے لگا کے موتی چننا، تو یہ جو صلاحیت ہے یہ بہت کم لوگوں میں پیدا ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے. وہ سنت کے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، فرمایا تھا کہ جس نے دین پڑھا اور پھر اپنے بھائی کو پڑھایا. تو ہم نے اس سنت کی ادائیگی کے لیے دونوں بھائیوں نے مل کر سفر شروع کیا اور رب ذوالجلال نے مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی.